माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाह अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आना इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। दरूद दुआ है खुदावंद मन्नान आप तमाम अज़ादारान सीद व शुहदा का फ़र्श अज़ा पे आना इबादत शुमार फरमाए। बानियाने मजलिस के माल और रिज़्क़ में खुदा वुसअत अता फरमाए, उनके मरहुमीन के दरजात मुतआली हों और ये सिलसिले अज़ादारी उनकी नस्लों में जारी व सारी रहे। इस अज़ीम शान इमाम बारगाह अज़ा खाने इमाम अलखुई सेंटर के मुंतज़मीन, बानियान, खिदमत गुजारान, पढ़ने सुनने वाले, शिरकत कुनिंदगान, खुदा सब को अजर जज़ील मरहमत फरमाए। आप तमाम का आना इबादत शुमार हो। जो बीमार शिफायाब हों, जो मकरूज़ कर्ज़दा हों, जो तंग दस्त रिज़्क़ के हलाल नसीब हो। दुनिया भर में जो परेशान है खुदावंद मन्नान सब की परेशानियों को आज की मजलिस के तवस्सुल से दूर फरमाए और वारिस खून हुसैन ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में मौला ताजील फरमाए। हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवान व अंसार में करार दे। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात। आज की इस मजलिस की जो अय्याम फ़ातिमिया की पहली मजलिस है और दो रिवायात जो मौजूद हैं, 13 जमादियुल अव्वल की अगर रिवायत देखी जाए तो आज शबे शहादत है। तो इसी उन्वान से ये जो मजालिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली मजलिस से खिताब करने के लिए जो उन्वान सुखन आपकी खिदमत में कुरान हकीम का मुख्तसर तरीन सूरा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। ज़ाहिरन देखा जाए तो इंतहाई मुख्तसर तरीन सूरा है। बिस्मिल्लाह के अलावा 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर इसके उमुक को देखा जाए, इस सूरा की गहराई को देखा जाए, इसके मतालिब मफाहीम को देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि यूं कहना बेजा न होगा कि गोया अल्लाह ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। ज़ाहिरन मुख्तसर तरीन सूरा है, 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर ये सूरा न होता तो फिर अपनी बात पर दलील भी पेश करूंगा। अगर ये सूरा न होता या इस सूरा को नाजिल न करना होता या जिसकी वजह से ये सूरा आया है उसको न भेजना होता, फिर फरमाता है कायनात में कुछ न होता। ये जिसकी वजह से इस सूरह कौसर, कौसर बीबी का एक यूं समझिए कि लक़ब भी है। कौसर वैसे तो जो तफसीर की जाती है, तशय्युअ के यहाँ जो तफसीर है वो कौसर से मुराद खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा। ज़ाहिरन देखा जाए तो एक जुमला कहा जाता है कि हुजूर हैं वजह तख्लीक़े कायनात। आका करीम के लिए सारा कुछ ये जो निज़ाम बना है ये आका करीम के लिए बना। लेकिन अगर हदीस कुदसी के अल्फाज पर गौर किया जाए
تو جہاں ایک تو حدیث کے سامنے آپ روز یہ سماعت فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی ما خلقت سماء مبنیتن ولا ارض مدحیتن ولا قمرا منیرا ولا شمس مزیتن ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا. فرشتوں نے جب پوچھا تھا تو خدا نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ کائنات میں ہے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، آسمان ہو، زمین، جو کچھ موجود ہے، اگر یہ جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں یہ نہ ہوتے کائنات میں کچھ نہ ہوتا. تو ظاہراً تو دیکھا جائے تو ان کے لیے بنا، لیکن مشہور یہ ہے کہ فخر موجودات، فخر انبیاء، رحمت للعالمین کے صدقے میں پوری کائنات بنی. اور خدا یہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، سب بنایا ہے آپ کے صدقے میں. اچھا دیکھیے نبی مکرم کی شان اس سے بڑھ کر کے عرض کروں کہ جس نبی کے پسینے سے اللہ معصوم نبی خلق کرتا ہے، اس نبی کو یہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب یہ سارا کچھ جو بنایا ہے تیرے لیے بنا ہے. پھر فرماتا ہے ذرا دھیان کرنا میرے نبی، تیرے لیے تو بنایا ہے لیکن لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو پھر تجھے بھی نہ بناتا. یہ سب کچھ تیرے لیے، لیکن تجھے اس لیے بنایا چونکہ علی کو بنانا تھا. اور پھر فرماتا ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تمہیں نہ بناتا. پھر فرماتا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے حبیب سارا کچھ جو کچھ کائنات میں ہے تیرے لیے، تجھے اس لیے بنایا چونکہ علی کو بنانا تھا، علی نہ ہوتے تجھے نہ بناتا، تو نہ ہوتا کائنات میں کچھ نہ ہوتا. سارا کچھ ہے تیرے لیے اور تجھے اس لیے بنایا چونکہ علی کو بنانا تھا. اور آخر میں ارشاد فرماتے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے حبیب اگر نور فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا پھر نہ علی کی تخلیق ہوتی نہ نور محمد مصطفیٰ کی تخلیق، پھر کچھ نہ ہوتا. تو ظاہراً اگر دیکھا، اگر نتیجہ نکالا جائے تو، اور آپ یہ کہنے کی اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ یوں کر دوں کہ اگر خاتون جنت نہ ہوتی کائنات میں کچھ نہ ہوتا، کائنات میں کچھ نہ ہوتا. ظاہراً تو نبی ہیں، مولا علی ہیں، لیکن اگر بی بی نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. کیوں؟ علی کا کف نہ ہوتا. اگر بی بی نہ ہوتی تو علی کی برابری نہ ہوتی، علی کا کف نہ ہوتا. اور اگر بی بی نہ ہوتی تو سورہ کوثر کی مصداق وہ بی بی کہاں سے آتی کہ جو اللہ نے مشرکین مکہ کے طعنے کے جواب میں حبیب سے کہا تھا اے میرے حبیب تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، یہ مکہ کے کافر اور مشرک تجھے جو کہتے ہیں نا کہ تو دم بریدہ ہے، تیری نسل ختم ہو جائے گی، بیٹا رہا کوئی نہیں، اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب میں نے تو تجھے کوثر عطا کر دی. اللہ اکبر، میں نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. اور کوثر لوگ کہتے ہیں حوض کوثر ہے، ویسے بے شمار اس کے مطالب اور اس کے معنی بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کا بہترین جو ترجمہ ہے کوثر، چونکہ خیر کثیر، اولاد کثیر، اور تیسری آیت میں ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس کا وہ نامراد ہو جائے گا، وہ مقتول نسل ہو جائے گا، وہ دم بریدہ ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلی آیت کا آخری آیت کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے. اگر یہ کوثر حوض کوثر ہوتا تو خدا آخری آیت میں یہ کیوں کہتا کہ تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی؟ مطلب بنتا نہیں نا. اور قرآن حکیم جو ہے وہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک حرف بھی بغیر معنی اور مفہوم اور معرفت کے نہ ہو. نہیں، یہ کوثر جو ہے یہ بنیادی طور پر خیر کثیر ہے. خیر کثیر یعنی نسل کثیر ہے، اور نسل کثیر کی موجب جو بی بی بنی وہ خاتون جنت ہیں. اب اگر ترجمہ یہ کر دوں کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں نسل کثیر دی ہے، یعنی نسل کثیر چلی ہے فاطمہ سے، گویا اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی ہے.
इन्ना आतईना का, अता कर दी है। अच्छा, दो चीजें हैं अरबी में, उर्दू में तो हम कहते हैं देना, अता कर दिया या दे दिया। अरबिक में दो अल्फाज हैं, एक है ईता, ईता का मतलब भी है देना, एक है अता, अता का मतलब भी है देना। क्योंकि अरबी इतनी जखीम जबान है, अरबी के अंदर इतनी गहराई है, आप सुनते रहते हैं उलमा से कि एक एक लफ्ज के 70 मानी है। उर्दू में दोनों का मतलब देना, ईता का मतलब भी देना, अता का मतलब भी देना। तवज्जो रहे, यहां पर इरशाद फरमाया हमने फातिमा अता की है, इन्ना आतईना का, ए हबीब हमने तुम्हें फातिमा अता की है, ईता नहीं की। अच्छा, कुरान हकीम में लफ्ज ईता भी इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ अंदाज से। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो, कायम करो और ज़कात दो, ईताए ज़कात, ज़कात दो, यानी ज़कात के लिए भी लफ्ज देना है, लेकिन अता नहीं, ईता है। यहां पर इन्ना आतईना का, हमने फातिमा ईता नहीं की बल्कि अता की है। अच्छा, ईता क्या है? ईता यानी खुदा चूंकि आदिल भी है, खुदा ने जब ज़कात वाजिब की तो कहा कि जितनी बनती है उतनी देना। खुदा ये नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा दो, खुद मुफलिस हो जाओ। खुदा ये नहीं चाहता कि अगर निसाब नहीं है तो फिर भी दो, नहीं, जितनी बनती हो उतना दिया जाए और खुदा के हुक्म की तामील हो तो यह है ईता। अच्छा, तर्जुमा बदल दूं, अगर हिसाब करके दी जाए तो ईता है और अगर बेहिसाब दे दी जाए तो अता है। तो जो है, अगर हिसाब के साथ दी जाए। अच्छा, अगर देने वाला देने के बाद उस पर हक रखे तो ये ईता है, और देने वाला चूंकि अता जो है उस पर वो जब दे दी जाती है तो बस दे दी जाती है। ईता देने के बाद भी उस पर मालिक का हक रहता है, यह है ईता। लेकिन फरमाया इन्ना आतईना का, ए हबीब हमने फातिमा तुम्हें अता कर दी है, अता कर दी है। और अता भी कैसे की? अता करने के लिए पैगंबर को अपने यहां बुलवाया। देखिए, ईता जब चीजें की, नबूवत ईता की, रिसालत ईता की, कुरान ईता किया, ये सब दिया ना पैगंबर को, लेकिन ये सब देने के लिए, नबूवत देने के लिए नहीं कहा मेरे पास आओ, रिसालत देनी थी नहीं कहा मेरे पास आओ, कुरान देना था नहीं कहा मेरे पास आओ। कहा नहीं हबीब तू जहमत न कर, तू मस्जिद में होगा आयत वहां भेज दूंगा, तू मैदान जंग में होगा जिब्राइल वहां आ जाएंगे। ऐ हबीब तू मिंबर पर होगा आयत मिंबर पर आ जाएगी, तू बिस्तर पर होगा आयत बिस्तर पर आ जाएगी, तू गार में होगा, तू जहां होगा आयत वहां आ जाएगी, तुझे जहमत नहीं दूंगा, जहां होगा आयत वहां भेज दूंगा। नबूवत दी, रिसालत दी, कुरान दिया, लेकिन हबीब को चूंकि ये है ईता, और जब अता करना है कुछ, कहा नहीं ये कोई इतनी बड़ी नेमत है ये वहां नहीं दूंगा। हमने देनी है फातिमा, नस्ल चलनी है इससे, काफिरों मुशरिकों के तानों का जवाब बन के आना है इस बीबी ने। मेरा नाम बचाना है इन्होंने, मेरा काम बचाना है इन्होंने, मेरा निजाम बचाना है इन्होंने, लिहाजा ये वहां नहीं दूंगा, ये लेने के लिए मेरे पास आना पड़े। गोया नबुवत हो, रिसालत हो, कुरान हो, अल्लाह जहां पैगंबर हो वहां भेज देता है। नेमत सैयदा कोई इतनी बुलंद है कि अल्लाह अपने हबीब को अपने पास बुलाता है। अब ये ना कहिएगा कि पैगंबर को अल्लाह ने मेराज कराई जन्नत दिखाने के लिए, फरिश्ते मिलवाने के लिए, नहीं, अल्लाह ने पैगंबर को मेराज कराई नूर फातिमा देने के लिए। एक दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्ना आतईना का अल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है, अता कर दी है। अच्छा, इस सूरा के बड़े मौजज़े हैं। एक मौजज़ा तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मुख्तसर तरीन सूरा में
جتنی گہرائی رکھی ہے شاید آپ کو اور کہیں نہ ملے. دوسرا اس کا معجزہ یہ ہے کہ خداوند منان نے جو الفاظ اس میں استعمال کیے ہیں وہ الفاظ بھی چن چن کر استعمال کیے. پورے قرآن میں اس سورہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے 6 الفاظ وہ ہیں ان 3 آیات میں جو اللہ نے پورے قرآن میں ریپیٹ نہیں کیے. ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا سورہ الکوثر 3 آیات پر مشتمل سورہ، جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے، چونکہ سورہ بھی ہے ایک خاص مقصد کے لیے آ رہا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں، کافر بیٹھتے تھے مکہ کے ساتھ ٹیک لگا دے، کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر مکہ میں بیٹھتے تھے اور تانے دیتے حضور کو. جب حضور آتے تشریف لاتے تو تانے دیتے، مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے، اذیت دینے کی. جال ابتر، معاذ اللہ ابتر آ گیا ہے، یعنی نسل ختم ہو گئی ان کی، ان کا کام ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ان کا بیٹا کوئی نہیں، ابتر آ گیا ہے. پیغمبر کو لاوارث ہونے کے دعوے دیتے، یعنی ان کا وارث کوئی نہیں ہے. کسی مسلمان سے پوچھیں یہ جو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بڑے بڑے ابو لہب ہو، ابو سفیان ہو، جتنے تھے بڑے بڑے، عاص بن وائل ہو، یہ جو کعبہ کے ساتھ جب ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور حضور تشریف لاتے تو یہ مینٹلی ٹارچر کرتے اور حضور کو کہتے کہ یہ ابتر آ گیا ہے، ابتر آ. کسی مسلمان سے پوچھے، شیعہ نہیں، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، چکڑالوی، اہل کسی سے پوچھیں کہ یہ جو حضور کو لاوارث کہتے تھے کیا انہیں مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ کوئی مسلمان ذرا جرت کرے کہ جو یہ کہے کہ جو پیغمبر کو لاوارث کہے، توجہ رکھیے گا الفاظ پہ، جو پیغمبر کو کہے اس کا وارث کوئی نہیں، جو پیغمبر کو کہے اس کا جانشین کوئی نہیں، جو پیغمبر کو کہے کہ اس کے بعد اس کی وراثت لینے والا کوئی نہیں، تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. کیوں؟ چونکہ پیغمبر کو لاوارث کہتا ہے. اگر پہلی صدی والا لاوارث کہے وہ تو کافر ہے، اور بعد میں آنے والے مسلمان کیسے ہو گئے جو اسی پیغمبر کو لاوارث کہتے تھے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کہا نا کہ کوئی ممبر کا وارث نہیں، ہمیں کسی کے حوالے نہیں کر کے گئے ہیں، ہمیں کسی کے سپرد نہیں کر کے گئے ہیں، خلیفۃ بلا فصل والا کوئی پیغمبر کا وارث نہیں ہے. تو جو وارث لا وارث کہے، جب کہے، ایک بات پر تو اتفاق ہوگا کہ کم از کم وہ مسلمان. انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی. اچھا جو الفاظ استعمال کیے 3 آیات میں 6 الفاظ تو وہ ہیں پورے قرآن میں کہیں دہرائے نہیں اللہ نے. پہلا لفظ انا اعطیناک، اے حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. یہ لفظ اعطیناک پورے قرآن میں فقط سورہ کوثر میں آیا. انا اعطیناک الکوثر، یہ لفظ کوثر جو ہے یہ بھی پورے قرآن میں فقط سورہ کوثر میں آیا ہے. اب میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ بھی پڑھتے آئیے گا. انا اعطینا، کل کتنے الفاظ آگے جو ریپیٹ نہیں ہوئے؟ 2. فصلے، یہ لفظ فصلے جو ہے پورے قرآن میں فصلے کے ساتھ صرف یہاں آیا ہے. صلے یعنی نماز پڑھ، صلے تو ہے لیکن فصلے یہ لفظ، یہ حرف فا جو ہے، توجہ رکھیے گا اہل علم کا مجمع ہے، یہ فا فوریت کے لیے ہے، یہ فا بلا فصل کے لیے ہے. فصلے، نماز پڑھ. اے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، فاطمہ نعمت کو اتنی بڑی ہے ایسے نہیں دوں گا، بدلے میں نماز پڑھ. میں کہوں یا اللہ، اسی نبی کو تو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزملو قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب تو ساری رات کھڑا رہتا ہے، مصلی عبادت پر نماز پڑھتا ہے، عبادت تو تھک جاتا ہے، رات کو ذرا آرام بھی کر لیا کر، تھوڑی دیر قیام کیا کر. میں کہوں گا یا اللہ وہاں تو کہتا ہے کہ قیام کم کر،
یہاں کہتا ہے کہ حبیب فصلی نماز پڑھ. عجب نہیں کہ جواب آئے کہ تجھے پتہ نہیں اگر نعمتیں کم ہوں تو شکر کم کیا جاتا ہے, اگر نعمت عظیم ہو پھر عبادتیں گھٹائی نہیں جاتی, عبادتیں بڑھائی جاتی. فصلی نماز پڑھ. اچھا یہ فا جو ہے فوریت کے لیے, فوری نماز پڑھ, ابھی نماز پڑھ. اچھا یہ فا کا مزہ لیجئے گا, اور آپ فا کا مزہ نہ لیں تو کون لے؟ شیعہ فا کو نہ سمجھیں تو کون سمجھیں؟ جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں درمیان میں وہ فلاں صاحب آئے اور پھر فلاں آئے اور پھر مولا علی آئے, ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو آپ مانتے ہیں نا, بلکہ بڑے بڑے علماء نے آپ اس بات پر یقین کر لیا ہے. مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہم اسے مولا علی کو اسی انداز میں مانتے ہیں جیسے پیغمبر کو مولا مانتے ہیں. یہ بھی مانا اور یہ بھی مانا کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور ہمارے ہاں موجود بھی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا. اب یہ فا جو ہے اس نے سارے جھگڑے ختم کر دیے. یہ فا فوریت کے لیے ہے, یعنی میں جس کا مولا تھا فوراً میرے بعد اس کا بلا فصل علی مولا. صلی اللہ. یہ کچھ عرصہ قبل ایک کسی نے پاکستان میں کوئی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی کہ یہ جو شیعہ آذان میں علی ولی اللہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا وسیع رسول اللہ. اچھا دیکھیے علی ولی اللہ پر کچھ زیادہ انہیں جھگڑا نہیں ہے, علی ولی مانتے, دیگر بزرگان دین ان کو بھی ولی مانتے, ولی ماننے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کس میں ہے؟ وسیع رسول اللہ ہے وخلیفاتہ بلا فصل. یہ بلا فصل جو ہے یہاں پر اعتراض. تو کہنے لگے کہ یہ شیعہ ہمیں اپنی آذان میں گالیاں دیتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ان کی آذان پر پابندی لگاؤ, یہ اپنی آذان میں ہمیں گالیاں دیتے ہیں. تو کسی نے کہا بھئی اچھا بتاؤ وہ کہاں گالی دیتے ہیں؟ کہا یہ سنتے نہیں خلیفتہ بلا فصل. یہ بلا فصل جو ہے یہ ہمیں گالی دی جاتی ہے. اب جو پیغمبر کی حدیث کے مطابق علی کی ولایت کو گالی سمجھتے تو سمجھتا رہے. پھر پیغمبر نے تو کہہ دیا کہ میرے بعد علی. تو جیسے فا وہاں ہے فوریت کے لیے ویسے یہاں پر ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر. حبیب ہم نے تو تمہیں فاطمہ عطا کر دی ہے, اب کیا کرو؟ فصلی, فوراً شکرانہ ادا کرو, فوراً سر سجدے میں رکھ دو, فوراً سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح بیان کرو, فوراً عبادت کرو. فصلی لربک. اچھا یہ فصلی جو ہے یہ بھی اس انداز میں یہاں آیا ہے, لربک وانحر, اور نہر کرو, قربانی کرو. یہ ونحر جو ہے پورے قرآن میں فقط یہاں آیا ہے, پورے قرآن میں ونحر نہیں ہے. اچھا قربانی کرو, عموماً ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جانور ذبح کرو. ویسے ذبح کرنے کے لیے جو چھوٹا جانور ہے وہ تو ذبح کیا جاتا ہے, جیسے بکرا ہے آپ کہیں گے ذبح کیا, گائے ہے آپ کہیں گے ذبح کی, کوئی اور جانور ہے آپ کہیں گے ذبح کیا. اونٹ کے لیے آپ نہیں کہیں گے ذبح کیا, اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. فرمایا فصلی لربک وانحر, یعنی اے حبیب ایک تو عبادت بڑھا دے, چونکہ نعمت عظیم ہے عبادت بھی عظیم ہونی چاہیے, اور دیکھ کوئی چھوٹا جانور نہیں چلے گا. اللہ اکبر, نعمت بڑی ہے. فصلی لربک, ایک تو عبادت بڑھا اور دوسرا وانحر, قربانی کر. اور قربانی جس طرح نعمت عظیم ہے اسی طرح قربانی بھی عظیم ہونی چاہیے. اللہ اکبر, کیا سمجھے کوئی عظمت جناب. اس کتنے الفاظ ہو گئے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک. یہ شانئک جو ہے
یہ بھی اسی انداز میں آیا ہے. فقط پورے قرآن میں شان آقا تیرا دشمن اور یہ ہے بھی اسم فاعل تیرا دشمن، یعنی اس کے لیے زمانے کی قید بھی نہیں ہے. ان شان آقا، دیکھیے قرآن کے اندر معجزے ہیں. شان آقا ہے اسم فاعل ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، حال پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، استقبال میں بھی اس کا جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے اور اطلاق ہوتا ہے. یعنی اے حبیب تیرا دشمن چاہے ماضی کا ہو، چاہے حال کا ہو، چاہے قیامت تک جو تیرا اور تیری اولاد کا دشمن ہوگا، اے حبیب میں اس کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا. ان شان آقا هو الابتر. شان آقا پورے قرآن میں فقط اس طرح آیا ہے ابتر. پورے قرآن میں یہ ابتر بھی تو 6 الفاظ تو ایسے ہیں جو پورے قرآن میں اللہ نے ریپیٹ نہیں کیے اس سورہ میں جو آئے ہیں. تو اب جو اللہ اس بی بی کی شان میں نازل ہونے والے سورہ کے الفاظ کو اگر ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بیٹیوں کو کیسے ریپیٹ کر؟ نہیں، بیٹی ایک ہی ہے، بیٹی فاطمہ ہی ہے، اور فاطمہ جیسی کوئی کائنات میں نہیں ہے. اس بی بی جیسی کوئی بی بی کائنات میں نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں تو قرآن میں ذکر ہے، ان کے بارے میں تو پورا سورہ موجود ہے قرآن میں. بلکہ فرشتے یہاں تک کہتے ہیں حضرت مریم کو، جب فرشتے آتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، فرشتوں نے آ کر کہا ہے عیسیٰ کی ماں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، واصطفاک چن لیا ہے تمہیں، وطہرک تمہیں پاک کیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین اور تمہیں ان عورتوں پر چنا ہے جو تیرے زمانے کی ہیں. تو ان کے لیے سردار ہے جو تیرے زمانے کی عورتیں ہیں. لیکن ایک وہ فاطمۃ الزہرا ہے جو صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار نہیں، بلکہ اولین و آخرین میں کوئی ایسی مستور نہ ہوگی جو فاطمہ کی سرداری میں نہ ہوگی. اللہ اکبر ہے. فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے. اب بڑا اس پر تقابل کیا جاتا ہے، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا وہ علامہ اقبال کے وہ اشعار کہ جن میں جناب مریم سلام اللہ علیہا اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ جب حضرت علامہ تقابل کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو تم حضرت مریم کا بڑا ذکر کرتے ہو، ہاں یقیناً حضرت مریم معصومہ ہیں، حضرت مریم کے نام پر سورہ ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، لیکن اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. حضرت مریم کی فضیلت اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، عیسیٰ نبی کی ماں ہے. یہی تو فضیلت ہے حضرت مریم کی. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال شاعر مشرق اقبال لاہوری کیا کہتے ہیں؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کی فضیلت فقط یہ ہے عیسیٰ کی ماں ہے. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا ایک نسبت سے نہیں بلکہ 3 نسبتوں سے معزز ہیں، معظم ہیں. 3 نسبتیں ہیں. پہلی نسبت کیا؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. پہلی عظمت اور عزت کی بات یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین ہے فاطمۃ الزہرا. اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نبی کی آنکھوں کا نور ہے جو رحمت للعالمین ہے. عیسیٰ پیغمبر اکرم کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کر فخر محسوس کریں گے. وہ ہیں عیسیٰ جو نماز پڑھائے، وہ ہے فرزند رسول. تو پہلی نسبت کیا؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اقبال کہتے ہیں یہ تو ہے پہلی نسبت کہ نور چشم رحمت للعالمین کے. پھر فرماتے ہیں بانو
ताजदार हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। पहली निस्बत तो ये है नूरे चश्मे रहमतुल्लिल आलमीन की, और सैयदा की दूसरी अजमत ये है बानुए ताजदार हल अता, ये उसकी ज़ौजियत में है जिसके सर पर हल अता का ताज अल्लाह ने रखा। बानुए ताजदार हल अता, कौन है वो? इकबाल ने बात खोल भी दी, कल कोई ये ना कहे कि ये उसके बारे में था और इसके बारे में था। कहा ये कौन है? मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, ये वो है जो मुर्तजा भी है, मुश्किल कुशा भी है, शेरे खुदा भी है। कहा ये है दूसरी निस्बत। और तीसरी क्या? माउदर आ मुर्तजा माउदर आ मरकज़े फरकौर इश्क, माउदर आ कारवां सालार इश्क। ईसा की माँ होना और है, लेकिन कारवां सालार इश्क की माँ होना और है। माद मादर आ मरकज़े फरकौर इश्क। ये ज्योमेट्री में वो प्रकार के इस्तेमाल करते हैं ना, जो एक सेंटर पर, एक नुक्ते पर, एक मरकज के इर्द गिर्द एक दायरा खींचता है। तो एक बार कहते हैं मादर मरकज़े फरकौर इश्क, ये उसकी मां है कि जो गोया पूरे दीन का मरकजी नुक्ता है। मादर मरकज़े फरकौर इश्क, मादर कारवां सालार इश्क, जो इश्क के काफिले का सालार है फातिमा उसकी मां है। हाँ, मजरे तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरा रा उसवे कामिल बतूल। इकबाल कहते हैं कि अगर माओं के लिए उसवे कामिल तलाश करना हो तो वो मरियम नहीं है। अगर उम्महात के लिए, अगर माओं के लिए उसवे कामिल तलाश करना हो, मादरारा उसवे कामिल बतूल। अब अपनी मजबूरी को जाहिर करते हैं इकबाल और कहते हैं रिश्ते आईन हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफास। इकबाल कहते हैं मेरी मजबूरी ये है कि रिश्ते आईन हक जंजीर पास, मेरे पांव को फिक और शरीयत की जंजीरों ने जकड़ रखा है। रिश्ता आईन हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाब मुस्तफास। इकबाल कहते हैं मजबूरी ये है, हुजूर की एक शरीयत है, कुछ कवानीन हैं, उनकी पाबंदी करना मुझ पर लाजिम है। मेरे पांव गोया जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वरना अगर ये शरीयत की कैद न होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनिएगा इकबाल का अकीदा सुनिएगा और झूम जाइएगा। रिश्ता आईन हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा। हुजूर का अगर फरमान न होता ना, जो रास्ते में रुकावट होता, तो मैं क्या करता? वरना गिर तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखा के ऊपाशीद में लोग मक्का काबा का तवाफ करते हैं, मैं कब्र सैयदा का तवाफ किया करता। लोग अल्लाह को काबा को मुंह करके सजदा करते, शरीयत की पाबंदियां न होती, सजदहा बरखा के ऊपाशीद में मैं तुरबत सैयदा पर अल्लाह को सजदा करता। अल्लाह अकबर। अजमत सैयदा, मकाम सैयदा कौन समझे? एक जुमला अर्ज कर दूं, सैयदा वो राज हैं जो जितना खुलता जाए फिर राज ही रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो राज है, ये वो राज है, जितना खुलता जाए ये फिर राज रहता है। क्यों? चूंकि ये हैं हिजाबुल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिन्हें अपने तारुफ के लिए खल करे और कहे कि ये ना होते कायनात में कुछ न होता, और फिर तारुफ भी कराए अहले बैत का, तो अपने हबीब से तारुफ न कराए, अली से तारुफ न कराए,
حسنین سے تعارف نہ کرائے، چونکہ مرکزی حیثیت حاصل ہے خاتون جنت کو۔ جب جبرائیل پوچھتے ہیں نا یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو نہیں کہا میرا حبیب ہے، علی ہے، حسنین ہے، کہا نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، چادر کے نیچے سیدہ ہیں اور سیدہ کے ساتھ ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ گویا اگر کوئی مرکزی حیثیت حاصل ہے تو وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ قربہ ہیں تو یہ، قربہ ہیں تو یہ، کوثر ہیں تو یہ، کوثر ہیں تو یہ، قربہ ہیں تو یہ، دین پورا اگر ایک نقطے میں سمٹ کر آ جائے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ خاتون جنت کی ذات میں آ کر سمٹ جاتا ہے۔ وہ عظمت ہے اس بی بی کے، وہ عظمت ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے حبیب تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، تیرا دشمن نامراد رہے گا، تیرا دشمن ناکام رہے گا، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہوگی۔ میں نے تو تمہیں سیدہ دی ہے، نسل ان سے چلنی ہے اور قیامت تک کے لیے چلنی ہے۔ دیکھیے کیا معجزہ ہے سورہ کوثر کا۔ ایک اور سورہ ہے مختصر ترین، لیکن جن کافروں اور مشرکوں کے طعنوں کے جواب میں آیا ہے۔ آیت اللہ محسنی کا ایک بہت شاندار جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب واقع کربلا ہوا نا تو اہل بیت بنو ہاشم میں، اہل بیت میں فقط 3 بچے تھے، امام سجاد، امام محمد باقر اور حضرت حسن مصنع۔ حسنی سادات حضرت حسن مصنع سے چلے اور حسینی سادات امام زین العابدین امام محمد باقر سے چلے۔ 3 سید بچے تھے کربلا میں۔ آیت اللہ محسنی کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے 12,000 لوگ کم و بیش 61 ہجری کربلا میں موجود تھے۔ ادھر ہے 3۔ سورہ کوثر کی آیتیں کتنی ہیں؟ ادھر ہے 3 اور ادھر ہے کم از کم 12,000۔ وہ کہتے ہیں ذرا پوری کائنات میں نظر دوڑاؤ، ذرا دیکھو ان 3 کے آج کتنے بچے موجود ہیں دنیا میں، اور 12,000 کی نسل کتنی ہے۔ کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں آج آل رسول موجود نہیں ہے، فرزند زہرا موجود نہیں ہے۔ لیکن آج ذرا کسی سے پوچھے تو صحیح، کوئی کہے تو صحیح میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، عاص بن وائل، 10 بیٹے تھے نا عاص بن وائل کے، عمر یاس ان میں سے ایک تھا۔ تو اگر اتنی کثیر اولاد رکھنے والوں کی آج کوئی نہ اولاد ہے، نہ نام ہے، نہ نشان ہے، نہ ان کے تذکرے ہیں، لیکن کائنات میں سیدہ کی کون سا کونا ہے جہاں اولاد موجود نہیں ہے، جہاں آل رسول موجود نہیں ہے، جہاں تذکرے سیدہ نہیں ہو رہا، جہاں تذکرے آل رسول نہیں۔ بلکہ اس میں ایک اور جملہ انہی کا آیت اللہ محسنی کا عرض کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محسن کی جو شہادت ہوئی نا، یہ توجہ رکھیے گا، بات شاید نہیں ہوگی، حضرت محسن کی جو شہادت ہوئی اگر وہ نہ ہوتی، توجہ رکھیے گا، ایک ہے حسنی سادات، ایک ہے حسینی سادات، اگر حضرت محسن بھی شہید نہ ہوتے تو محسنی سادات بھی ہوتے۔ ایسے ہی ہے نا، حسنی سادات، حسینی سادات اور محسنی سادات بھی ہوتے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت محسن کو قتل کرنا، حضرت محسن کو شہید کرنا صرف ایک حضرت محسن کی شہادت نہیں ہے، بلکہ ایک پورا 1/3 نسل رسول کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے ایک حضرت محسن کو شہید کیا، نہیں، 1/3 نسل پیغمبر کی شہادت ہے۔ یہ ایک قتل نہیں ہے۔ کہاں منہ چھپائیں گے وہ پیغمبر کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے، اسلام کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے۔ ادھر پیغمبر کی قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ بنت پیغمبر کو یہ کہنا پڑ گیا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا نصیب ہے آل محمد کی مخدرات عصمت کا،
तारीख पर अगर आप नजर दौड़ाएं, 3 बीबियां ऐसी हैं, एक नबी की बेटी हक मांगती रही, किसी ने ना दिया। एक अली की बेटी चादर मांगती रही, किसी ने ना दी। और एक हुसैन की बेटी पानी मांगती रही और फिर अपने आप को मुसलमान कहे। नबी ज़ादी खड़ी रहे, मुसलमान बैठे रहे और फिर अपने आप को मुसलमान कहें। इससे भी बढ़कर एक दुख यह है कि एक लम्हे में 4 मुकद्दस और इस्मत भरी शहादतों को ठुकराया गया। जब अली की शहादत को पेश किया था ना बीबी ने, तो कहा गया हम नहीं मानते, अली शौहर है, अपने हक की गवाही देगा। कहा मुझे तो जानते हो, बल्कि एक जुमला अर्ज कर दूं, वो क्या मदीना जहां नबी की बेटी को ये कहना पड़े अय्युहन्नास एलमू अन्नी फातिमा, और मदीना वालों मुझे पहचानो मैं फातिमा हूं। मैं कहूंगा कैसा मदीना, कैसे मुसलमान के नबी ज़ादी को ये कहना पड़े कि मैं फातिमा हूं। अभी कल तो इसी दरवाजे पर नबी को रुकते हुए और आए ततहीर पढ़ते हुए लोग देखते भी थे, लोग सुनते भी थे। अज़ादारों रोती हुई घर आई और घर आकर इस तरह से बैठ गई। रिवायत कहती है, हमें समझाने के लिए बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी और कहती है, ऐ बीबी ये किस मसनद पे बैठी हो? ये मसनद तो मेरी माँ फातिमा ज़हरा की है, मेरी मसनद पर ऐ ज़ईफा न बैठो। अज़ादारों ये कहना था, बीबी ने अपना चेहरा अपनी बेटी की जानिब किया, कहा ज़ैनब मुझे पहचान, तेरी माँ फातिमा हूँ। अज़ादारों कुछ देर में हालत ये हो गई थी, जब गई थी बाल से आते, जब दरबार से वापस आई बाल सफेद हो गए। अज़ादारों इतना होता शायद काबिल बर्दाश्त था। मुसलमान आग और लकड़ियां लेकर दरवाजे सैयदा पर आ गए। अली को बाहर निकालो, अली से बैत लेनी है। अली के हक की पहली वकील बनकर दरवाजे पे आ जाती है, कहती है हट जाओ, अभी कुछ अरसा पहले नबी को नहीं देखा इस दरवाजे पे आए ततहीर पढ़ते हुए? इस घर में तो फातिमा रहती है। बाहर से कहा गया वैन रहती हैं तो रहती रहे। फिर कहती है हसनैन भी इस घर में रहते हैं। अज़ादारों बाहर से कहा गया रहते रहे, अंदर से नबी ज़ादी मिन्नतें करती रही। बाहर से इसरार बढ़ता रहा दरवाजा खोला जाए, और बाहर से यहां तक कहा गया देखो अगर न खुला हम इस दरवाजे को जला देंगे, हम इस दरवाजे को गिरा देंगे। अंदर से हाथ बांध के मिन्नतें करती रही, हट जाओ अली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अज़ादारों बाहर से इसरार बढ़ता रहा, और फिर वो वक्त भी आया, इधर से जलते हुए दरवाजे को धक्का दिया गया, उधर नबी ज़ादी दरो दीवार के बीच आ गई। अज़ादारों मुसलमान उस दरवाजे के ऊपर से गुजरते रहे। एक जुमला अर्ज करने की इजाजत दे सादात, मुझे माफ करना, एक आलिम के जुमले हैं, वो कहते हैं अज़ादारों उस दरवाजे में एक मेख भी लगी थी, वो जो जलकर सुर्ख हो गई थी। जब दरवाजा गिरा वो मेख पहलुए सैयदा में पेवस्त हो गई। बस इतना कहा या आबाता, हाय बाबा, हाय बाबा, फिजा मुझे संभालो। मुसलमान अंदर दाखिल हो गए, अली को उठाया, अली के गले में रस्सी डाली। अज़ादारों जब ये अली को लेकर जा रहे थे, इधर से बीबी को गश से आफाका हुआ। ये नहीं कहा मेरी पसलियां टूट गई है, ये नहीं कहा मेरा पहलू जख्मी है, ये नहीं कहा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। सबसे पहली सवाल और पहली बात जो की पूछती है, फिजा अली कहाँ गए? फिजा ने कहा मुसलमान अली को लेकर जा रहे हैं। अज़ादारों सुनना था कि अली को लेकर जा रहे हैं दरबार की जानिब। नबी ज़ादी अपना दर्द भूल गई, उठकर आती है उस मकाम पर जहां मौला अली को लेकर जाने की कोशिश की जा रही थी। अज़ादारों मौला की कमर में मौला ने एक पटका बांधा था, बीबी ने उस पटके में हाथ रखा और कहा खल्लू अबल हसन, खल्लू इब्ने आम,
علی کو چھوڑ دو، علی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ادھر سے مسلمان علی کو اپنی جانب کھینچتے، ادھر سے نبی زادی زخمی پہلو کے ساتھ علی کو اپنی جانب کھینچ دی۔ ایک ظالم نے کہا کنفوز کیا دیکھتے ہو؟ نبی زادی کا ہاتھ چھڑاؤ۔ اس ظالم نے تازیانہ لہرایا، عزادار وہ تازیانہ اس ہاتھ میں لگا اور جو ہاتھ سیدہ کا پٹکے میں تھا، جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تصویر نہیں بڑھ۔ اجرکم اللہ، ایک روایت اور، اجرکم اللہ، دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں عزادارو۔ پھر جب تک زندہ رہی نہ دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی تھی، بلکہ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں اس کی شدت درد کا ذرا اندازہ کریں۔ عزادارو ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے ہیں، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اور وہ جب سانس لے اسے تب تکلیف ہوتی ہے۔ اب سمجھ آئی کیوں کہتی تھی نبی زادی اللہم عجل وفاتی، اللہ اب مجھے اٹھا لے، اب فاطمہ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ عزادارو جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ علی کا معمول یہ تھا جب گھر میں آتے سب سے پہلے اس حجرے میں جاتے جہاں بی بی صاحب فراش ہوتی۔ ایک دن جو مولا علی گھر میں آئے اس حجرے میں گئے، کیا دیکھتے ہیں بی بی اپنی مسند پر موجود نہیں ہے۔ علی تڑپ گئے، کہاں گئی نبی زادی؟ پورے گھر میں علی کی نگاہوں نے میری آقا زادی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک کونے میں کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ پانی رکھا ہے، کچھ ننھے جوڑے رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے حسنین کا لباس میری آقا زادی دھو رہی ہے۔ علی پوچھتے ہیں فاطمہ آپ میں تو اتنی سکت نہ تھی کہ اٹھ کر لباس دھوتی؟ کہا یا علی میں نے رات کو بابا خواب میں دیکھے ہیں، میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ بس اب تمہاری تکلیفیں ختم ہو گئی تو میرے پاس آنے والی ہو۔ یا علی میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے حسنین کا لباس اپنے ہاتھوں سے دھو، حسنین کو غسل اپنے ہاتھوں سے دے جاؤں، حسنین کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا جاؤں۔ عزادارو پھر وہ وقت آ گیا، علی کو لے کر بی بی حجرے میں چلی گئی، وصیتیں کرنی شروع کی۔ سنو گے پہلی وصیت؟ جب مولا علی کو پاس بٹھایا کہا یا علی مجھے ایک بات بتائیے، جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں یا علی میں نے کوشش تو بہت کی ہے آپ کی خدمت میں کوتاہی نہ ہو، لیکن یا علی اگر کوئی تاہی رہ گئی ہو میرے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ یا علی میں نے پوری کوشش کی ہے۔ علی کی آنکھیں نہ تھی، ساون کے بادل تھے۔ پھر وصیت کی فلاں میرے جنازے میں نہ آئے، میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ عزادارو پھر وہ وقت آ گیا، علی مولا نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، لیکن حالت عجب تھی۔ غسل دیتے ہوئے علی حیدر کرار فاتح خیبر و بدر و احد کی چیخ بلند ہوئی۔ علی چیخ مار کے غسل خانے سے باہر آئے۔ سلمان نے پوچھا آقا یہ چیخ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ عزادارو ایک جملہ سن لو، 3 غسل ایسے ہیں غسل دینے والی کی چیخ بلند ہوئی۔ پہلا غسل امام سجاد کو امام باقر نے جب دیا، میرے 5ویں امام کی چیخ بلند، بابا یہ گردن میں توکے خاردار، یہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ عزادارو دوسرا غسل سکینہ کو دیا، ابھی بھی زینب کی چیخ بلند، اور میرے حسین کی یتیمہ تیرا جسم چھوٹا ہے زخم بڑے ہیں۔ تیسری چیخ مولا علی کی۔ عزادارو سلمان نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا سلمان میں نے غسل دیتے ہوئے نبی زادی کے جسم پہ وہ داغ بھی دیکھے، فاطمہ مجھ سے بھی چھپاتی رہی اور جب تک زندہ رہی فاطمہ نے وہ داغ مجھے بھی نہ بتائے۔ عزادارو زحمت تمام ہو رہی ہے، آخری جملے، جنازہ تیار ہو گیا،
مولا علی کہتے ہیں یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلموا وتزودوا من امکم، آ جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سنو گے کیا عمریں ہے؟ امام حسن 7 سال کے ہیں، امام حسین 6 سال کے ہیں، میری آقا زادی کی عمریں بی بی زینب و ام کلثوم 5 سال سے کم عمریں ہیں۔ روایت کہتی ہے امام حسن آ کے ماں کے جنازے کے ساتھ لپٹ گئے، بی بی زینب و ام کلثوم ماں کے جنازے کے ساتھ لپٹ گئی۔ غریب کربلا نہ آئے، علی نے دیکھا حسین نہیں ہے، حسین ماں سے ودا نہ کرو گے؟ کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ کی ماں نے اپنے بندے کفن کھول کے عیسیٰ کو بلایا تھا، عیسیٰ ماں کے جنازے سے لپٹے تھے، بابا میری ماں بلائے گی میں جاؤں گا۔ عزادارو اتنا سننا تھا، انت و حنت و مدد یدیہا، بندے کفن کھلے، زہرا کے ہاتھ بلند، آؤ میرا کربلا کا غریب، آؤ میرا پیاسا شہید، آؤ میرا وہ حسین جس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔